اقبال کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اقبال کی تحقیق کے مطابق اسلامی تہذیب اپنی وہ طاقت اور اتھارٹی کھو چکی تھی جو اسے چند صدیاں پہلے حاصل تھی، اور اس کی وجہ اقبال اسلامی تہذیب میں پچھلے 500 سالہ علمی اور فکری جمود کو قرار دیتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب مغرب میں نئے نئے علوم پر تحقیق ہو رہی تھی اور نئے نئے علوم سامنے آ رہے تھے، اور جن بحثوں کے اندر مسلمانوں نے کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں کی اور نہ ہی اس میں کوئی پارٹیسپیشن کی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کیا ہوا، مغرب کے اندر ایسے علوم نے جنم لیا جو ان بنیادوں پر تھے جن بنیادوں پر مسلمان پہلے ہی کام کر چکے تھے، لیکن چونکہ آنے والی صدیوں میں مسلمانوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے مغرب نے نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز میں ایسے علوم کو پیدا کیا جو بالکل نئی نوعیت کے تھے، اور جس کو مسلمان انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو وہ اسی طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے تھے جس صورت میں ان کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی علمی اور فکری بحران تھا جس کا مسلمان شکار ہو چکے تھے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا اور مسلمانوں کو اس علمی اور فکری بحران سے باہر لانا تھا۔ اس پروجیکٹ میں اقبال 2 ڈائمنشنز میں چلتے ہیں۔ پہلی ڈائمنشن جو تھی وہ بالکل ہی ایک مذہبی اور روایتی نوعیت کی تھی، اور جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ ایک علمی اور فکری ڈائمنشن ہے۔ ان 2 ڈائمنشنز کے اوپر اقبال کی ساری شاعری اور ریکنسٹرکشن میں جو اقبال کا کام ہے وہ اسی بنیاد پر کھڑا ہے، اور ان 2 ڈائمنشنز میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ اقبال کے نظریات کو سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس پہلی ڈائمنشن میں اقبال کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے جو ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے اقبال کا تقاضا جو ہے ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے اندر وہ بنیادی صفات کو پیدا کرنا ہے جو ایک انسان کو ایک جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے اندر فکر تدبر کی عادت کو پیدا کرنا، اور انسانی ہمدردی، رواداری اور انصاف، اور اس طرح کی جو بنیادی صفات ہیں جو کہ تقریباً آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گی، جو کہ یونیورسل ایتھکس ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو پہلا تقاضا انسانی تقاضا ہے، اس لیے اقبال ایک انسان دوست مفکر بھی ہیں جو پوری عالم انسانیت کو چند بنیادوں پر جو مخصوص ہیں، جو کامن ہیں، اس کی بنیادوں پر ایک ایگریمنٹ کے طور پر اکٹھا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اقبال کا جو ایک عالمی پیغام ہے وہ بھی انسانی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اور جو دوسری ڈائمنشن ہے اسی مسلمانیت کے اندر، یعنی ایک کلمہ گو کو جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے اندر وہ صفات ابھی تک نہیں آئیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اقبال کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایک مسلمان کے اندر وہ بنیادی صفات ہونی چاہیے جو اس کے اسلاف کے اندر تھی۔ اور اقبال اس چیز کو بھانپ گئے تھے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اس روایت سے ہٹ چکا ہے، اس کے اندر ہمیں روزہ، نماز، اس طرح کی رسوم و رواج جو مذہبی عبادات ہیں یہ تو نظر آتی ہیں، لیکن ان کے جو تقاضے ہیں، یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک مسلمان سے، وہ اوصاف نظر نہیں آتے۔ اس لیے اقبال کردار سازی کی بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ کردار سازی کیسے ہوگی، اس کے لیے اقبال مسلمانوں کے اندر ایک جوش، جذبہ پیدا کرنے کے لیے اسلامی تاریخ سے ایسی ہستیوں کی مثال دیتے ہیں، ان کے کردار کو سامنے لاتے ہیں تاکہ مسلمان کے اندر ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر ایک غیرت پیدا ہو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے وہ صدق صدیق کی بات کرتے ہیں، وہ عدل فاروقی کی بات کرتے ہیں، وہ حضرت علی کی بہادری کی بات کرتے ہیں، وہ فقر بوذر کی بات کرتے ہیں، وہ خالد کی جانبازی کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو اسلامی واریئرز ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ ان سب کو کوٹ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے واقعات لاتے ہیں اپنی شاعری میں، اپنی نثر کے اندر، وہ اس طرح کی چیزیں سامنے لاتے ہیں تاکہ ایک مسلمان کے اندر ایک غیرت پیدا ہو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس لیے اقبال
انبیاء کی زندگیوں سے، صوفیاء کی زندگیوں سے اور دیگر اسلامی تاریخ میں جو ایسے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی سے کئی واقعات لاتے ہیں. جیسے ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. اب اس کے اندر اقبال جو نکتہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، جو کہ ایک رسمی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ایک قلبی تعلق ہونا چاہیے. اس لیے وہ انبیاء کی مثالیں لے کر آتے ہیں کہ بظاہر حضرت ابراہیم کو نظر آ رہا تھا کہ میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھے آگ جلا دے گی تو کیا ہوگا. ان کو یہ اگر خوف تھا بھی تو لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ مجھے یہ آگ جلا نہیں سکتی. تو اس طرح کا جو ایمان ہے وہ اگر پیدا ہو تو جس طرح کے ایمان کا تقاضا ایک مسلمان سے کیا جاتا ہے، تو اقبال کے نزدیک یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اسلاف کے راستے پر چلے. اب یہاں پر اقبال جو ڈسٹنکشن پیدا کرتے ہیں جو کہ اقبال کو سمجھنے میں کئی لوگوں کو ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ عقل اور عشق اور علم اور عشق اس طرح کی ایک فرق لے کر آتے ہیں جس سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اقبال عقل کے مخالف ہے. اور اگر اس ڈائمنشن کی بات کریں جس ڈائمنشن میں اقبال ایک صوفی کی طرح کام کر رہے ہیں اور ایک مذہبی روایت پر کھڑے ہیں، تو اقبال اپولوجیٹک نہیں ہے. وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ایسی عقل جو ایک ایسا ایمان پیدا کرنے میں آڑے آئے، جو کہ وہ جن ہستیوں کی مثال لاتے ہیں کہ جن کا وہ ایمان تھا، تو ایسی عقل کی اقبال نفی ہی کرتے ہیں. اس لیے جو عقل اور عشق کی وہ تمیز کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ وہ پرائمری فیز ہے جس فیز کے اندر ایک مسلمان کی کردار سازی ضروری ہے. اگر اس نے وہ ذمہ داری اٹھانی ہے جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اندر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار اور اس کا اللہ پر ایمان ایسا ہو جیسا ان ہستیوں کا تھا. یہ اقبال کا ماننا ہے. اس لیے وہ ایسی مثالیں لاتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان کو مضبوط کرنے کے لیے چند خوفوں سے بھی نکالتے ہیں جو بنیادی طور پر اقبال کے یہاں نظر آتے ہیں. اقبال 3 چیزوں پر بات کرتے ہیں. ایک تو مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو ناامیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، اسے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. موت سے اقبال شدید نفرت کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو موت سے ڈرتا ہے وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. اور تیسرا جو خوف ہے، جو موت سے بھی زیادہ ایک بڑا خوف ہے، وہ ہے غربت کا، افلاس کا. اقبال اس سے بھی ایک مسلمان کو نکالتے ہیں کہ جب تک ان خوف کے اندر ایک مسلمان مبتلا ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسا ایمان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جو کہ اس کے اسلاف کے اندر تھا. اور اسی بنیاد پر اقبال اس وقت کے صوفیوں پر اور ملاؤں پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں. اس تنقید کی وجہ یہ تھی کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں، جو مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، ایک مسلمان کے اندر ایک مسلمانیت پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. ان کا جو بنیادی کام تھا کہ مسلمانوں کی ایسی تربیت کی جائے تاکہ یہ مسلمان ہونے کے ناطے وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک خدمت کریں، ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور وہ قوم کی فکر کے بارے میں سوچیں، قوم کی علمی، فکری اور دیگر جو ضروریات ہیں اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر سامنے آئیں. لیکن مسلمانوں کے اندر جب جمود کو اقبال نے دیکھا تو اس کی بنیادی وجہ اقبال نے اس وقت کے مدرسوں اور خانقاہوں اور روایتی تعلیمی اداروں پر تنقید کی کہ یہ اس کام میں ناکام ہو گئے. اس لیے ہمیں جو اقبال کے ایسے اشعار ملتے ہیں کہ شکایت ہے یا رب خداوندان مکتب سے، مجھے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اس طرح کے اشعار میں اقبال صوفی اور ملا دونوں پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں اشعار ہیں جو یہاں نقل نہیں کیے جا سکتے. تو جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اقبال کو گلہ یہ تھا کہ ان اداروں نے ایسا نظام لایا ہے جس نظام کے اندر مسلمان کی تربیت نہیں ہو رہی اور اس کے اندر وہ اوصاف پیدا نہیں ہو رہے، اور مسلمان جن قلبی امراض کا، جن باطنی امراض کا شکار ہے، وہ شکار یہ ہے کہ مسلمان کے اندر ایک تو اس کا ایمان کمزور ہے، اور دوسرا وہ مادیت پرستی میں اتنا گر چکا ہے کہ اس کے اندر طرح طرح کی ناامیدیاں اور خوف پیدا ہو چکے ہیں. تو ایسا مسلمان جو ہے کس طرح اپنی روایت کا پاسدار ہو سکتا ہے، کس طرح وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے جبکہ اسے اپنی مسلمانیت کا اندازہ ہی نہیں. تو یہ اقبال کے پروجیکٹ کی پہلی ڈائمنشن ہے
جس کے اندر اقبال ایک مسلمان کو ایک مسلمان بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ زبانی کلامی طور پر مسلمان نہ ہو بلکہ قلبی طور پر مسلمان ہو، اور اس کو ذہنی طور پر اور اعصابی طور پر اتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی پریشانی اور کسی قسم کے بھی حالات اسے اس مقصد سے نہ ہٹا سکیں، اسے اس ذمہ داری سے نہ ہٹا سکیں جو اسے سونپی جائے۔ کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب وہ وفاداری کی بات کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو اس وفاداری کے اندر اقبال بہت بڑی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونا آسان بات نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، تو آپ روایت پر کھڑے ہیں، آپ ایک کاپی کر رہے ہیں سب کو کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، قلبی طور پر بہت زیادہ مضبوط۔ تو وہ اقبال ایک بیلنسڈ لائف گزارنے کا کہہ رہے تھے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف ایک طرف کا نہ ہو جائے، اس کو صرف یہی فکر نہ ہو کہ میں نے اپنے پیٹ کی کرنی ہے، میں نے میٹیریل جو پوزیشنز ہے وہ اکٹھی کرنی ہے، تو یہ ایک مادیت پرستی والی سوچ ہے۔ جو اقبال چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ ایک متوازن زندگی ہو، اور جس کے اندر سب سے اہم چیز ہے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا باقاعدہ شعور ہو، نہ صرف وہ شعور ہو بلکہ اسے یہ خبر ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کام کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کو وہ یقین جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جو کہ ہمیں صحابہ میں نظر آتا تھا، جو کہ اقبال باقی اسلاف کو لے کر آتے ہیں، وہ یقین اقبال چاہتے ہیں اگر پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان کا مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو اس طرح کے جو اشعار اقبال لاتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو احساس دلانا کہ اس کے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ احساس ہونا چاہیے، جو کہ اقبال کے نزدیک اس دور کے مسلمان میں ختم ہو چکا تھا، اور یہی وہ بنیادی نقطہ تھا، یہی وہ کردار سازی تھی، یہی وہ اصل مقصد تھا ان تعلیمی اداروں کا جو کہ مدارس کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں بر صغیر میں چل رہے تھے، جس میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ اس لیے اقبال نے ان کے اوپر تنقید کی، اس لیے اقبال نے ایک مسلمان کے اندر مسلمانیت پیدا کرنے کے لیے، غیرت پیدا کرنے کے لیے اپنی شاعری کو پیش کیا، تاکہ کسی نہ کسی کو میری شاعری کے ذریعے ہی کوئی بہتری آ جائے۔ اور جو دوسری ڈائمنشن ہے جسے اقبال اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں لے کر چلتے ہیں، وہ ایک مکمل علمی، فکری اور سائنسی اور فلسفیانہ نوعیت کی۔ لیکن آنے والے وقت میں ہوا کیا، پچھلے 70 سالوں میں کیا ہوا؟ اقبال کی پہلی ڈائمنشن کے ساتھ تو جو ظلم ہوا سو ہوا، لیکن جو دوسری ڈائمنشن ہے اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم ہوا۔ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ وہ جو دوسری ڈائمنشن ہے اقبال کی، وہ ڈائمنشن کیا تھی، اس میں اقبال کیا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا جو اقبال کے شارحین نے کیا، جو اکثر جو ہمیں اقبال کے اوپر بات کرنے والے لوگ ملتے ہیں جو طوطے کی طرح رٹا رٹایا اقبال کا کلام تو پڑھیں گے لیکن اقبال کے پروجیکٹ کو نہیں سمجھتے، اقبال کو اپنے مقصد کے لیے سیاسی، مذہبی، معاشی یا جس طرح بھی مقاصد آپ کہیں تو اقبال کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے اقبال کو سمجھنے کی بجائے جس کو جیسے سمجھ آیا اس نے اقبال کو نہیں سمجھا، بلکہ اپنے ذہن کے مطابق جو سمجھ آیا اپنے مقصد کے لیے کیسے استعمال کیا، اور یہی وہ سب سے بڑا ظلم تھا جو اقبال فہمی میں ہوا۔ اس لیے اقبال ہمارے ہاں ایک ایسا سمبل بن گیا ہے جو کہ ایک کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے۔ سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اسے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اقبال فہمی کے اوپر جو کام ہوا ہے، جو کام جس نوعیت کا ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہی نہیں۔ تو ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو پر اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب خود پڑھیں، سوچیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں۔